بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار ساجد سبزواری صاحب. صاحب ہم نے بہت سارے پروگرام اکٹھے کیے. 3.5 سال عمران خان صاحب کا جو اقتدار رہا اس میں آپ نے بہت کھل کے باتیں کی، ان پہ جتنا ہو سکتا تھا تنقید کی. اب پچھلے 6 ماہ سے آپ کا لیڈر شہباز شریف صاحب جو صاحب وہ وفاق میں بیٹھے ہیں، اور وہ پٹرول بھی مہنگا کرنے کے ٹائم پہ یہ سوچتے ہیں یار میرا دل نہیں کر رہا تھا پٹرول مہنگا کرنا، لیکن میرے بس میں نہیں ہے. یہ ایک ایسا مذاقتاً گفتگو کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا جاؤں. آپ نہیں، وہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب جو ہے مذاق نہیں کرتے. وہ دیکھیں دنیا کے سامنے بھی اپیل کر رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے، سیلاب کی صورتحال سے بھی جو ہے بچانے کے لیے، اور مہنگائی کی ایک ویو تو ضرور آئی ہے، لیکن ہمیں اس کو سوچنا ہوگا کہ یہ ویو کیسے آئی ہے. یہ سابقہ حکومت کی جو ہے کارستانی ہے. عمران خان کی گورنمنٹ کا آپ سابقہ بھی ڈال رہے ہیں. دیکھیے عمران خان کی گورنمنٹ نے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ٹریٹی کیا، اسی کے تحت تو انہوں نے بھی ایگریمنٹ کیا. بھائی اسی ٹریٹی کو یہ لے کے چل رہی ہیں، جیسے لے کے چل رہے ہیں. ان کا تو سارا معاہدہ ہی نیا ہوا ہے سر. آپ کو نہیں پتا. آپ دیکھیے ٹریٹیز نئے نہیں ہوتے. IMF گورنمنٹ آتی رہے جاتی رہے، ان کا جو ہے ایجنڈا وہی ہوتا ہے. ابھی پیٹرول دنیا بھر میں سستا ہو رہا ہے، پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے. یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں، آپ نے IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا اس میں آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ 50 روپے لیوی ٹیکس جو ہے پیٹرول پہ پر لیٹر آپ نے لگانا ہے. ابھی وہ لیوی ٹیکس میرے خیال میں 30-32 روپے تک پہنچا ہے، اور ابھی تو اس نے 50 روپے تک جانا ہے. اور یہ وہ سارے ٹریٹیز ہیں جو اس گورنمنٹ نے کنٹینیو کی ہیں پچھلی گورنمنٹ کے. خان صاحب نے حکومت جانے سے پہلے 4 مہینے پہلے اس ٹریٹی کو جو ہے وہ بریک اپ کیا. آپ بریک اپ کر کے آپ مجھے بتائیں، آپ IMF سے لڑ سکتے ہیں؟ آپ IMF کے پالیسی سے نکل سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے AC بند کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے پیٹرول بند کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دفتروں کے باہر بیٹھے ہوئے؟ غریب کا کیا قصور ہے؟ بجلی کہاں کی کہاں چلی گئی. 50 روپے یونٹ بڑھ رہی ہے. 50 روپے یونٹ جو 18 روپے تھی پچھلے 6 ماہ میں. آپ درست کہہ رہے ہیں. کیا پچھلے 3 سالوں میں یہ سستی ہو رہی تھی؟ تو کیا تھا؟ مہنگی تو نہیں تھی. یہ ارے آپ کو نہیں معلوم نا. ارے میری بات سنیے، انہوں نے اس ٹریٹی سے واک آؤٹ کیا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی. میں نے ایک سمپل سی بات کی، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ IMF کے پروگرام سے نکل سکتے ہیں. جو انہوں نے کیا یہ بھی کر سکتے تھے. نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ وہ تو جا رہے تھے، ان کی تو نیا ڈوب رہی تھی. انہوں نے جاتے جاتے آئندہ آنے والی حکومت پہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں شوکت ترین صاحب نے KPK کے فائنانس منسٹر کو، پنجاب کے فائنانس منسٹر کو ٹیلی فون کال کی، جو لیک ہوئی اور اس کے اوپر بات ہوئی، اور وہ معاملہ دب گئے. انہوں نے کہا جی آپ لکھ کے دے دیں جی، ہم یہ ہمارے چیئرمین کو اگر یہ مقدمے کریں گے، خان صاحب کو پکڑیں گے تو ہم ان کو قرضے لینے دیں. قرضے جو ہے شہباز شریف نے اپنی جیب میں لے کے جانے ہیں. اس ملک نے چلنا ہے یار. آپ صرف بغض عمران، بغض نواز شریف اور بغض شہباز شریف میں آ کر اسٹیٹ کو گورن ہونے سے بچا رہے ہیں، اسٹیٹ کو رن ہونے سے آپ روک رہے ہیں. آپ کس کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں تو یہ ملک ہی برباد ہو جائے. یہ ملک چلے ہی نا. چلو جی. اب ماشاء اللہ آپ کے لیڈر کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ شہباز شریف صاحب کے پاس، زرداری صاحب کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس، یا ادر اور سیاستدانوں کے پاس. اس میں آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کوئی پیسے کی کمی ہے؟ پیسہ صرف شہباز شریف یا زرداری کے پاس تو نہیں ہے. پیسہ تو بھی منشا کے پاس بھی ہے، پیسہ تو ملک ریاض کے پاس بھی ہے جناب. پیسہ تو آپ کے پاس بھی ہے. سیلاب زدگان کے لیے آپ کے لیڈروں نے کیا کیا ہے؟ ایک کے منہ سے بھی ایسی کوئی بات نکلی ہے کہ میں اتنے کروڑ روپیہ دیتا ہوں؟ دیکھیے سیلاب میں زرداری صاحب سندھ میں گورنمنٹ میں ہیں، شہباز شریف صاحب وفاق میں گورنمنٹ میں ہیں. گورنمنٹ لیول پہ جو کام ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا یہی لوگ کر رہے ہیں. تو سر اس کے علاوہ نہیں خود سے کر سکتے تھے کچھ؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہیں کر رہے، اناؤنس نہیں کر سکتے. دیکھیے ہر بندے کے نیکی کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا سٹائل ہوتا ہے. لوگ کم کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ انہی لوگوں کے گن گا رہے ہیں. ہم گن نہیں گا رہے، کو برباد کر دیا سر. دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بربادی کے حقائق کو سمجھیں، ہم اس بربادی کی بنیادی نقاط کو سمجھیں. یہ بربادی شروع کب سے ہوئی، کس نے کی، اس چیز کو آپ چھوڑ کے آپ ڈائریکٹلی پولیٹکس نہیں کر سکتے. مان لیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کیا آپ بہتر نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بہتری آئے گی ود دا پیسج آف ٹائم آئے گی. کب آئے گی؟ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ میں ڈیسیجن نہیں ہوا کرتے. صاحب جب غریب آدمی مر جائے گا تب بہتری ہے. غریب آدمی مر چکا ہے. آپ کے علم کے مطابق، فار یور انفارمیشن، غریب آدمی تو مر چکا ہے.
20,000 कमाने वाला 16,000 का बिल तो दे नहीं सकता, वो खाएगा कहाँ से, मेडिसिन कहाँ से लाएगा, बच्चों की स्कूलिंग कैसे शुक्र है करेगा? आपके, वो लोग तो बढ़ चुके। आपके अंदर से ये आवाज निकली गरीब के लिए। हाँ, अब करना क्या है इसका? अब करना ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। Yes. पॉलिटिकल इस्तेहकाम होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखिए, आपके पासपोर्ट पे आपको वीज़ा साइन नहीं होता, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात ख़राब है, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात ख़राब है, ये सारी चीज़ें आप, दुनिया ग्लोबल विलेज है, दुनिया आपके नज़ारे देख रही है, आपको पॉलिटिकल इस्तेहकाम लाना होगा। खान साहब को चाहिए कि वो अपनी इगोइस्टिक थॉट्स को जो है वो अंदर रखें और मुल्की मफाद की सियासत बातें करें। लीडरों को क्यों नहीं समझ आती जनाब? जो आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप फिर उन नुकात को समझने से कासिर हैं। गवर्नमेंट काम कर रही है अपने वसाइल में, जितने उनके पास वसाइल है वो काम कर रही है। चलें, आप इतना तो मानते हैं कि जितने उनके वसाइल है उतना उन पे काम करें। जी नाज़रीन, सुना आपने सीनियर सहाफ़ी तजियाकार की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने